اور 24 نومبر کی اس کال کو اب فائنل کال کہا جا رہا ہے۔ تو ایک قسم کا یہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے، معلوم نہیں یہ کاؤنٹ ڈاؤن کون کر رہا ہے، مگر ایک بڑی اہم تاریخ سامنے آ چکی ہے۔ اس احتجاج میں ہوگا کیا، اور اب کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے کہ یہ ایک حتمی احتجاج ہوگا۔ حتمی احتجاج سے مراد کیا ہے، 24 نومبر کی تاریخ کیوں دی گئی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مگر آج سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب، جہاں پہ پہلی بار آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا باقاعدہ ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں بلکہ دوسری بار کہیں تو غلط نہیں ہوگا، جس میں جسٹس امین الدین خان جو سربراہ ہیں آئینی بینچ کے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے شرکت کی، اور درجنوں انسانی حقوق کے وہ مقدمے جو ہیں کل سے سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں 6 ججوں کے آئینی بینچ کے سامنے، کے جو مقدمات 2013 بلکہ 1993 کے مقدمات بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی پرانی الماریوں سے نکال کے گرد جھاڑ کے اب اس بینچ کے سامنے رکھائے جائیں گے۔ معلوم نہیں یہ انسانی حقوق کی جو درخواستیں 1993 میں دائر ہوئی تھی، یا 2000 میں، یا 2013 میں، یا 2015-14 میں، اس وقت کیا ارجنسی تھی ان درخواست گزاروں کو جنہوں نے اپنے انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے درخواستیں دائر کی تھی۔ مگر اب چونکہ آئینی بینچ بن چکا ہے اور آئینی بینچ کو ضرورت ہے کام کو آگے چلانے کی، تو اس کے لیے ایسے مقدمات نکال کے آئینی بینچ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ جن کو نمٹانے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ آئینی بینچ کا جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تجربہ کیا گیا ہے وہ کامیاب ہیں۔ اور جو اصل چیلنجز درپیش ہیں آج کل ملک کو اور قومی اداروں کو، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، یہ مقدمات ابھی تک کسی بھی فہرست میں نظر نہیں آ رہے۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے رانا احسان افضال، کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم شہباز شریف۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ثاقب بشیر، سینئر جرنلسٹ ہیں اور کورٹ رپورٹر ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے بیرسٹر صلاح الدین معروف قانوندان بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو بیرسٹر صلاح الدین ہم آپ کی طرف ہی آنا چاہیں گے۔ یہ جو آئینی بینچ بن گیا ہے اور اب 30 سال پرانے مقدمات اچانک لا کے لگا دیے گئے ہیں، اس کے اندر کچھ آپ کو آئرنی یا ستم ظریفی نظر نہیں آ رہی کہ اب 30 سال بعد ایک انسانی حقوق کا معاملہ جو ہے لگایا جائے گا ایک آئینی بینچ کے سامنے، تو جو آج کے چیلنجز ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں؟ جی، میں نے ابھی تک جو لسٹ کل اور پرسوں کی دیکھی ہے تو ان میں کئی جو مقدمات لگائے گئے ہیں وہ تو مذاکرہ خیز ہیں کہ ایک درخواست میری نظر سے گزری، وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کو صدر پاکستان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ دوسری درخواست جو نظر آئی تھی وہ ایک یہ تھی کہ جنرل الیکشنز جو ہیں فروری 2024 کے، ان کو موسم کی خرابی کی باعث ان کو مئی 2024 میں فکس کروایا جائے۔ پھر ایسی درخواستیں تھیں کہ فلاں پارلیمنٹیرین کو 62 ایک ایف کے تحت نااہل قرار دیا جائے، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ 62 ایک ایف کی تو تشریح ہی الگ سپریم کورٹ نے پہلے لے لی ہے کہ وہ اب کسی کو نااہل کرنے کے لیے وہ والے شکیں استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کی جو بالکل مقدمات جن میں کوئی چیز بچی نہیں ہے، وہ اس قسم کے مقدمات لگائے گئے ہیں۔ جبکہ جو سب سے اہم، جو سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو مقدمہ ہے، جو آج لائیو سب سے ٹاپیکل ایشو ہے، وہ 26ویں ترمیم کا ایشو ہے۔ اس میں فل کورٹ کی بھی درخواستیں ہیں، ارجنٹ ہیئرنگ کی بھی درخواستیں ہیں۔ وہ مقدمہ کسی سائٹ پہ بھی سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ مگر بیرسٹر صاحب، کیا آئینی ترمیم میں واضح طور پہ یہ نہیں کہا گیا تھا
کہ جو سب سے پرانے مقدمات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے 184(3) کے حوالے سے وہ سب سے پہلے سنے جائیں گے، تو کیا یہ ایک اب آئینی بندش نہیں ہے آئینی بینچ کے اوپر کہ وہ نئے کیسز کو نہیں بلکہ پرانے کیسز سے ہی اپنی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ چیز جو تھی یہ بیسکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، جو ترمیم آئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، اس میں اس قسم کی بات کی گئی تھی. مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اس ترمیم کو بذات خود چیلنج کیا گیا ہے، وہ مقدمہ بھی نہیں لگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک عدالتی ایک استحقاق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مدعی جا کے کورٹ میں کہتا ہے کہ میرا کیس بہت سنگین نوعیت کا ہے، اس میں ارجنسی ہے، تو اس میں کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہم پہلے 1993 کے کیس سنیں گے. فرض کریں کسی کا کیس یہ ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، پرسوں ڈیتھ سینٹنس کیری آؤٹ ہونا ہے، میں سپریم کورٹ سے سٹے مانگ رہا ہوں، تو سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ نہیں، جب تک ہم پہلے 1993 کے کیسز ہم نہ نپٹائیں تب تک ہم آج کے ارجنٹ کیسز نہیں سن سکتے. یہ چیز تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، اور مجھے تو کلیئرلی یہ رائٹ آف فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس جو ایک آئینی حق ہے کسی بھی لٹیگنٹ کا، وہ اس کو نلیفائی کرنے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم ایکٹ میں ترمیم جو کی گئی ہے وہ بذات خود باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، مگر بذات خود وہ چیز بھی غیر آئینی ہے. غیر آئینی. ثاقب بشیر صاحب، آپ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہت سے مقدمات کو کور کرتے رہے ہیں، اور میں نے بھی خود بھی یہ آبزرو کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک بینچ کی الگ سے کاز لسٹ جاری کی ہو کہ فلاں بینچ کی یہ کاز لسٹ اگلے ہفتے کی؟ یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک الگ سے کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس پہ اوپر لکھا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کاز لسٹ. حالانکہ بینچ تو سپریم کورٹ کی کاز لسٹ کے اندر ہی سب بینچ بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی ڈسکس ہوتے ہیں، مگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی الگ سے کاز لسٹ ہے اور جسٹس امین الدین خان نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ، جو یہ بھی ایک عہدہ لکھوایا ہے انہوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے جس میں ابھی جسٹس عائشہ ملک جو ہے بیرون ملک دورے کی وجہ سے شامل نہیں ہیں، اب 6 ججز ہیں باقی، یہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے اس کاز لسٹ سے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے مقدمات سامنے لگائے گئے ہیں کہ جو فوری طور پہ حل بھی ہو جائیں گے، فیصلے بھی آ جائیں گے اور آئینی بینچ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں، جس ترمیم کی وجہ سے یہ بینچ بنا ہے، ان کو یہ بینچ کیسے سنے گا اور کس سیٹ آف مائنڈ سے سنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو گزٹ نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز یہ لکھا ہوا تھا، موسٹ سینئر جج. اس میں ہیڈ جو ہے وہ آخری لمحات میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے یہ نکلوایا تھا، اس کو تبدیل کروایا تھا، تو ہیڈ تو ہے نہیں ہے، موسٹ سینئر جج. دوسری جو بات ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ اب بن چکی ہے. جس طرح 5 نومبر کو ان کی جو بینچ کے ہیڈ بنے تھے، تو 5 نومبر کو شام کو یہ خبر آئی تھی، تو 6 نومبر کو انہوں نے پورا رجسٹرار کے ایڈیشنل رجسٹرار مختلف برانچز کے لوگوں کو بلا کے بریفنگ لی، ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد آنورڈ جو ہے وہ اب میٹنگ چل رہی ہے، اب اس کی کاز لسٹ الگ سے آ رہی ہے، اب الگ سارا. ایک چیز ہم بول رہے ہیں کہ جب یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی آئے تو انہوں نے ایک فل کورٹ میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 ماہ میں کیسز کی پینڈنسی ختم کریں گے، بینچز بنائے گئے تھے، سارے کیسز لگائے گئے تھے، ان کی کاز لسٹ. اب ایک جو ہے وہ ٹکراؤ بھی آ رہا ہے کہ ان تمام بینچز کی جو یہ 6 ججز کل بیٹھیں گے، ان کے بینچز میں جو کیس لگے ہوئے تھے وہ سارے کیس کینسل، اب یہ کیسز سنیں گے. تو وہ جو ٹکراؤ والا معاملہ ہے کہ 2 کاز لسٹیں آپ نے ٹکرا گئی کہ وہ اب کینسل کر کے انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ لگائے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ ایک عملی طور پر بن چکی، بلکہ میں کہتا ہوں جسٹس امین الدین خان پاور زیادہ رکھتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی سے. دوسری جو بات ہے آئینی ترمیم والا معاملہ، سب سے
اہم اور غیر معمولی تو یہی تھا کہ یہ خود ہی یہ انیشیٹ کرتے. فرض کریں کل آئینی بینچز بیٹھتے ہیں, وہاں پر ایک درخواست گزار جنہوں نے آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں دی ہیں, بہت سارے ہیں, 8-10 درخواستیں آئی ہیں مختلف بار ایسوسیشن, عام لوگ فریولس نہیں ہیں, مطلب باقاعدہ طور پر اس میں چیلنج کیا گیا ہے, تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی لگائیں آپ آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں, ہماری جو ریکویسٹ ہے کہ لگائیں, اوپن کورٹ میں وہ کہہ دیتے ہیں. تو پھر اگرچہ وہ رسپونڈ کس طرح کرتے ہیں, لیکن ایک چیز تو آئے گی نا, آئے روز یہ ڈسکشن چل رہی ہے, تو چاہیے تو میرے خیال میں یہ تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں آپ نے لگانی ہی لگانی ہیں, اور اس کو یہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے کہ 5 یا 7 جج سنیں گے کہ ہم ہی اپنی کاز کے جج بن جائیں کہ ہم جو آئینی بینچ بنے ہیں ہم درست ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ الٹیمیٹلی جو بھی راستہ نکلنا ہے وہ فل کورٹ کی طرف جانا ہے, وہ فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کرنا ہے, یا جو بھی ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا, کل کرے پرسوں. اور ایک اور بات, جس طرح جو ہے وہ بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ایسے کیسز سارے لگائے گئے ہیں, موسٹلی کیسز وہ جو غیر مؤثر ہو چکے ہیں, ان میں کوئی اگر فردر کاروائی, عارف علوی صاحب کو ہٹانا ہے آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی بن کر ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کی چیف جسٹس بلوچستان کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اس کو وہ کیس آگے نہیں چلے گا. باقی الیکشن میٹرز آگے کہاں چلنے ہیں, باقی اور بہت سارے کیسز ہیں. میں سمجھتا ہوں تقریباً 60-70% جو کیسز آئینی بینچ کے سامنے کل اور پرسوں لگے ہیں